السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اگلی حدیث جو میں نے پیش کری وہ صحیح بخاری کی 3 روایتیں تھیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایتیں باب میں پیش کی اور پھر ایک روایت سندن حضرت عائشہ کی باب کے تحت پیش کی ہیں، اور وہ روایتیں مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موصولاً موجود ہیں، جس کو تعلیقاً امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ عن ابی مجلز قال تصلي المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير فلا بأس۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جو ہے وہ ہے عن ابی مجلس المرأة تصلي بينهما وبين الإمام حائط قال إذا كانت تسمع التكبير أجزأها ذلك۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 4884 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 6160 نمبر حدیث ہے۔ ان روایتوں کو امام بخاری نے باب میں باندھا ہے، باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترۃ، کہ باب جب کہ امام اور لوگوں کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ حائل ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، یعنی اقتداء کر سکتا ہے۔ پھر اپنے موقف میں انہوں نے انہی روایتوں کو پیش کیا دلیل کے طور پر۔ وقال الحسن لا بأس ان تصلی بینک وبینہ نہر، وقال ابو مجلز یأتم بالامام وان کان بینہما طریق او جدار اذا سمع التکبیر الامام۔ یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث تابعی، انہوں نے فرمایا کہ اگر امام کے اور تمہارے درمیان نہر بھی ہو جب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اس کی اقتداء میں۔ اور ابو مجلز مشہور تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ امام کی اقتداء کر سکتا ہے گو اس میں اور مقتدی کے درمیان راستہ یا دیوار وغیرہ حائل ہو، جبکہ وہ امام کی تکبیر سن سکتا ہو۔ یعنی مفتی صاحب جو ہیں ان حدیثوں پر یہ کہتے ہیں کہ یعنی اجازت اس صورت میں ہے کہ جب اقتداء کرنے والا امام کی آواز بلا واسطہ سنتا ہو، یعنی بغیر کسی مکبر، بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے خود امام کی آواز سنے، تب ہے یہ اجازت۔ اور ہمارے مسئلے میں صورت اس کے برعکس ہے کہ ہم جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز سن رہے ہیں، پھر وہی مفتی صاحب ایک ہی چیز رٹ رہے ہیں بار بار۔ تو اس کا جواب تو میں پہلے ہی ان کے بڑے عالم عبید اللہ مبارک پوری کی زبانی دے چکا ہوں کہ اسپیکر میں بھی امام کی آواز ہی ہم سنتے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا غور کر لیں، ان کے جو الفاظ ہیں علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کے، آپ کو خاص طور سے اس جگہ پھر سنا دیتا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس آلے کا استعمال اس حیثیت سے مستحسن ہے کہ امام اور خطیب کے دور کے مقتدیوں اور حاضرین تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے اور تکلف و تصنع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ذریعے خطیب اور امام کی اصل آواز، انہوں نے لکھا ہے صدائے بازگشت اور نقل نہیں، اصل آواز بلا تکلف براہ راست دور کے تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے اجتماع میں مقتدی اور حاضرین خطبہ کتنی دور کیوں نہ ہوں، امام و مقتدیوں کے درمیان افعال و حرکات، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ وغیرہ میں اختلاف واقع نہیں ہوتا، بلکہ تمام مقتدیوں میں ترتیب و نظام قائم رہتا ہے۔ رکوع، سجود وغیرہ تمام افعال میں امام مقتدی کے درمیان آخر تک موافقت و مطابقت قائم رہتی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے مفتی صاحب کے لیے؟ پھر بھی یہیں پہ وہی اپنی عقلی کہ ہاں بھائی، حالانکہ امام بخاری نے تو کوئی ایسی اس کی وہ وضاحت نہیں کری، نہ کسی شارح نے اس کی وضاحت کری ہے کہ ہاں بھئی یہ براہ راست جب امام کی آواز سنے گا، بلا واسطہ آواز سنے گا، جبھی ہے یہ اس طرح سے اقتداء کرنا۔ یہ صرف مفتی صاحب کی اپنی عقل کی اختراع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب اور آثار کے تحت جو حدیث لائے ہیں
وہ حدیث بھی میں نے پیش کی تھی، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ جو ہے دلیل ہے اس موقف کی، اسی طرح میرے لیے بھی دلیل تھی، اس لیے میں نے پیش کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرته وجدار الحجرة قصیر فرأى الناس الشخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اناس یصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليل الثانية فقام معه اناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. صحیح بخاری حدیث نمبر 729. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد اپنے حجرے میں پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز اپنے حجرے کے اندر پڑھ رہے تھے. حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. جب صبح ہوئی تو اس کا چرچا کرنے لگے. پھر دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تب بھی چند لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. 2 یا 3 راتیں اسی طرح سے ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام میں تشریف نہیں لائے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈر گیا کہ کہیں رات کی نماز یعنی تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے. امام بخاری کی پیش کردہ اس موقف کی اس دلیل کو مفتی صاحب یہ کہتے ہوئے رد کر رہے ہیں کہ بخاری کی 2 احادیث کا بھی تذکرہ کیا جو دونوں ہی ان کے موقف کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ جس حدیث میں حجرہ قصیرہ کا تذکرہ ہے یہ وہ خیمہ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے لیے مسجد میں لگاتی تھیں، جو مسئلہ مابین النزاع سے خارج ہے. مولوی صاحب کی پیش کردہ کوئی بھی دلیل اس مسئلے پر روشنی نہیں ڈالتی جو سوال میں پوچھا گیا ہے، کیونکہ سوال میں مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھا گیا ہے، جس کا حل ان پیش کردہ روایات میں نہیں ہے. تو اس کا تفصیلی جواب تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ اور وضاحت کر دوں گا میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر جو اعتکاف کے لیے خیمہ تھا اس کی دیوار تھی، یہ ان کا کہنا غلط ہے. میں انشاءاللہ آگے ثابت کروں گا. پہلے اپنے سامعین کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام جوابات پر آپ غور کر جائیے. جو بھی دلیل ہم نے پیش کی ہے سب کا ایک ہی مختصر سے جواب دے رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اس مسئلے کی دلیل نہیں، کیونکہ یا تو براہ راست بغیر کسی وسیلے کے یعنی لاؤڈ اسپیکر کے بغیر انہوں نے آواز سنی تھی، یا پھر عقلی و ظنی تعویلات کر کے یہ حدیث کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ مابین النزاع سے خارج ہے. یہ حدیث بھی اس مسئلے کی دلیل نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے براہ راست بغیر کسی وسیلے کے آواز سنی تھی. یہی الفاظ بار بار ہر حدیث پر انہوں نے ہمارے یہ جواب دیا ہے اپنے فتوے میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر ہم لاؤڈ اسپیکر کے الفاظ ان کو دکھائیں حدیث میں، جب یہ مانیں گے، ورنہ کوئی بھی حدیث اس مسئلے کی دلیل بن ہی نہیں سکتی. تو ان سے ادباً پھر میں یہی عرض کروں گا کہ ویسے تو اس تعلق سے بہت سے انہی کے علماء کے فتاوے میرے پاس موجود ہیں، لیکن آپ لاؤڈ اسپیکر کے جواز کے تعلق اور اس کو مکبر کے قائم مقام قرار دینے کے بارے میں جو آپ کے عالم علامہ عبید اللہ مبارک پوری کا فتویٰ ہے جو میں نے پیش کیا ہے شروع میں، اس کو بغور دوبارہ پڑھ لیں. جو اصول انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے جائز کہنے کے لیے بیان کیے ہیں وہی اصول یہاں پر بھی سامنے رکھ لیں. انہوں نے واضح لکھا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر کی واضح اور صراحتاً کوئی دلیل مانگے تو یہ خبط کے سوا یعنی پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے. واضح انہوں نے کہا ہے کہ اس آلے کا کام جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ قدرتی طور پر جو آواز متکلم کے منہ سے نکل رہی ہے یہ آلہ اس آواز کو لے کر اور زیادہ بلند کر دیتا ہے اور دور تک پہنچا دیتا ہے. کئی جگہ انہوں نے اس چیز کی وضاحت کری جو شکوک و شبہات مفتی صاحب کو ہیں، بالکل اس کا جواب انہوں نے بار بار دیا ہے اپنے فتوے میں کہ مکبر کی تو پھر بھی جو ہے پریشانی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی دیر پہنچتی ہے، جب امام رکوع سے سجدے کی طرف جانے لگتا ہے تو لوگ پیچھے والے رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے تو اس بالکل اور آسانی ہو گئی ہے.
اب اس واضح فتوے کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں اور اس پر غور کریں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مفتی صاحب جو ہیں جنہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے جواب کا فتویٰ دیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت جس کی اجازت ہی نہیں دیتی، یا شریعت سے جو ہے اس کا استعمال کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. یہ ان چیزوں میں ہے جس کا جواز کی دلائل ملتی ہیں باقاعدہ کہ ایسی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے امام کی آواز سن کر نماز پڑھنا جائز ہے، تو یہ بھی اسی سے آثار صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ امام کی آواز جہاں تک جائے گی وہاں تک امام کی اقتداء بھی صحیح ہوگی. اب جو اسپیکر کی آواز کو اقتداء کے لیے جائز نہیں قرار دیتا، اس کو چاہیے کہ مکبر کی آواز پر بھی امام کی اقتداء کو ناجائز قرار دے، نادرست قرار دے. اور جو مسجد کے باہر ملحق گھروں کے لیے تو اسپیکر کی آواز سے اقتداء جائز قرار دے، اور تھوڑے سے فاصلے پر یعنی محلے کے اندر آس پاس کے گھروں کو کے لیے وہ جائز قرار نہیں دے، تو اس کو بھی اس کے لیے دلیل دینی چاہیے کہ آخر صرف ملحق گھروں کے لیے ہی کیوں، دیگر آس پاس کے گھروں کے لیے کیوں نہیں جائز، جبکہ اس کے خلاف صحابہ اور تابعین کے راستے کے پار بلکہ پوری نہر کے پار بھی اگر اقتداء کرے تو جائز و قرار دے رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے خود اپنے فتوے میں شروع میں تو آثار صحابہ کا عجیب انداز میں رد کر دیا کہ ہماری دلیل نہیں ہے، ہمارے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس حدیث کا، اور خود آخر میں اقرار بھی کر رہے ہیں کہ امام اگر مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اور مسجد وسیع ہو یا اس سے ملحق کمرے اور حجرے وغیرہ درمیان میں ہیں، چاہے دیوار حائل ہو لیکن امام کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے، تو یہ سب ایک جگہ کہلائے گی اور سب کی نماز درست ہوگی. اسی طرح اگر کوئی ایسا گھر ہو جو مسجد سے ملا ہوا ہو، مسجد کے باہر ہے لیکن مسجد سے ملا ہوا ہے، جہاں بلا تکلف بغیر کسی واسطے کے امام کی آواز سنائی دیتی ہو، چاہے مقتدی بائیں ہوں یا دائیں ہوں یا چھت پر ہوں، سب کی نماز درست ہو جائے گی. یعنی مفتی صاحب نے خود مانا آخر میں کہ مسجد سے باہر جو گھر ہیں ان میں اگر امام مسجد کی آواز بآسانی پہنچ رہی ہو تو نماز درست ہوگی. اب میں پوچھتا ہوں، یہ جو انہوں نے گھر کے مسجد سے ملحق ہونے یا دیواروں کے مسجد سے ملنے کی شرط لگائی ہے، یہ شرط کی دلیل کیا ہے؟ اور جو محلے میں آس پاس کے گھر ہیں ان میں اقتداء صحیح نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کو انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آثار صحابہ سے ثابت کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ میری پیش کی ہوئی دلائل اور آثار صحابہ کے خلاف رائے قیاس پر مبنی شریعت کے احکام میں عقلی دخل اندازی نہیں ہے؟ کیا یہی اہل حدیث کا منہج اور طریقہ استدلال ہے کہ سلف کے عمل کا جو ہے ان کے فتوی معلوم ہو جانے کے بعد اپنی رائے سے فتویٰ دیں؟ اور پھر جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مسجد سے کے باہر کسی گھر میں نماز درست ہے، بھلے آپ شرط لگا رہے ہیں کہ وہ ملی ہوئی ہونی چاہیے، تو اس کی تو خیر آپ دلیل قیامت تک بھی نہیں دے سکتے، تو پھر صحابہ کے عمل سے واضح دلائل کی روشنی میں آپ کو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ سڑک بلکہ پوری نہر کے پار بھی اگر آواز پہنچ رہی ہے تو اقتداء صحیح ہوگی. دور اور قریب کی کوئی شرط نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل آپ نہیں پیش کر سکتے. اقتداء کے لیے آواز پہنچنا شرط ہے، لاؤڈ اسپیکر سے آواز بخوبی پہنچ جاتی ہے، اور اس کو علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ نے بالکل واضح طور پر مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ مکبر کی آواز سے زیادہ بہتر اور احسن انداز سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں جو ہے امام کی اقتداء کرنا بہتر ہے. تو بہرحال یہ تو تھی وہ روایتیں جو میں نے پیش کی تھی. سامعین انصاف سے خود بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان سے مسجد سے باہر گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کا جواز کیوں نہیں ملتا، جبکہ گھر آس پاس ہیں، امام کی آواز پہنچ رہی ہے. لیکن افسوس مفتی صاحب منہج محدثین، منہج اہل حدیث، منہج سلف صالحین سے ہٹتے ہوئے صرف رائے قیاس کی بنیاد پر بنائے گئے اصولوں کی وجہ سے ان کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام روایتیں اس کی دلیل ہی نہیں بنتی، کیونکہ ان میں براہ راست بغیر کسی وسیلے کے امام کی آواز سنتے تھے. حالانکہ اس کی ایک بھی دلیل انہوں نے پیش نہیں کری جس سے ثابت ہو کہ بلا واسطہ آواز سنتے تھے.
حالانکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مکبرین ہوا کرتے تھے شروع سے ہی، جو امام کی آواز کو آگے مقتدیوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور وہ ثابت بھی کر چکا ہوں میں کہ اس دور میں وہ امام جو ہیں وہ زور سے اللہ اکبر کہتے ہی نہیں تھے تو آواز کہاں سے پہنچے گی، مکبر ہی کی آواز پہنچتی تھی۔ آئیے میں اس تعلق سے مزید اور واضح احادیث اور آثار پیش کر دیتا ہوں جن سے اس مسئلے کی اور مزید وضاحت ہو جاتی ہے، اور جن کے اس مسئلے میں دلیل ہونے کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ حق واضح کر دینا ہمارا کام ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ چند اور روایتیں جو میں پہلے پیش نہیں کر رہا تھا میں نے دلائل میں، لیکن اور واضح حدیثیں ہیں وہ میں اب پیش کر دیتا ہوں، دیکھیے غور کریں۔ حدثنا مغیرہ بن زیاد بن الموصلی قال رأيت عطاء يصلي في السقيفة في المسجد الحرام في النفر وهم متفرقون عن الصفوف فقلت له أو قيل له فقال إني شيخ كبير ومكة دوية قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابه مطر فصلى بالناس وهم في رحالهم وبلال يسمع الناس التكبيرا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7954 روایت۔ غور کریں، حضرت مغیرہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے مشہور تابعی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، بڑے جلیل القدر محدث اور تابعی ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ مسجد حرام کے ایک چبوترے پر یا سائبان پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور لوگ ادھر ادھر صف بنائے ہوئے ہیں، یعنی تیز دھوپ کی وجہ سے اس سے بچتے ہوئے چھاؤں میں لوگوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں۔ جب ان سے اس کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، مکہ ایک گرم اور خشک جگہ ہے، یعنی دھوپ کی بڑی تیزی ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ اور دلیل انہوں نے دی کہ میں نے اس طرح سے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کی ایک دلیل بھی ہے موجود، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بارش ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں نماز پڑھائی کہ لوگ اپنے اپنے ڈیروں میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں تھے، یعنی اپنے اپنے گھروں یا خیموں میں تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز پہنچا رہے تھے۔ فصلى بالناس وهم في رحالهم وبلال يسمع الناس التکبیر، بالکل واضح الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، حضرت بلال زور سے تکبیر کی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے تھے جو آپ کی اقتداء کہاں کر رہے تھے؟ اپنے اپنے ڈیروں اور ٹھکانوں میں۔ یہ حدیث بالکل واضح دلیل ہے کہ مجبوری کی حالت میں اس طرح اپنے ڈیروں ٹھکانوں مکانوں میں امام کی نماز کی اقتداء کی جا سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث اس پر بھی غور کریں۔ عن ابن عون قال سئل محمد عن رجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الامام في رمضان فقال لا اعلم به بأسا الا ان يكون بين يدي الامام۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6163۔ عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین بہت مشہور تابعی ہیں، مدینے کے مشہور محدث بھی ہیں، تابعی بھی ہیں۔ ان سے جو ہے اس شخص کے بارے میں سوال پوچھا گیا جو رمضان میں کسی گھر کی چھت پر علی ظہر بیت، کسی گھر کی چھت پر امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس میں کوئی حرج خیال نہیں کرتا الا کہ وہ امام سے آگے ہو، یعنی اگر امام کے آگے نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مجبوری میں امام کے آگے ہونا، جبکہ مکان ہی الگ ہو، دیوار حائل ہو، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو یہ مشہور تابعی کے اس فتوے سے بھی واضح ہے کہ مسجد کے باہر کسی بھی گھر کی چھت پر اقتداء جائز ہے۔ جس طرح سے مسجد کے باہر کسی گھر کی چھت پر، اسی طرح گھر کے اندر بھی بالکل نماز جائز ہوگی۔ گھر کے اندر، کمرے کے اندر کی دلیل اور ہے، بہقی کبریٰ میں دیکھیے 5248 نمبر حدیث ہے۔ ان عبد ربہ قال رأیت انس بن مالک یصلی بصلاة الامام الجمعۃ فی غرفۃ عند سدۃ بمسجد البصرہ۔ حضرت عبد ربہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جمعے کی نماز بصرے کی مسجد کے دروازے کے قریب یا مسجد کے پاس جو ایک سائبان وغیرہ تھا اس کے ایک کمرے میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔
سدہ کہتے ہیں الظلال التی حول المسجد، کہ وہ صاحبان وغیرہ جو مسجد کے آس پاس بنا دیے جاتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے، مسجد کے باہر کے کھلے میدان میں. تو حضرت انس وہاں پر ایک بنے ہوئے کمرے کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے باہر ہی. یہ بھی بالکل واضح دلیل ہے ہمارے موقف کی. پھر اس سے اور واضح حدیث لیجئے، روا الاثرم باسناد عن عطاء ابن ابي ميمونة قال كنت مع انس بن مالك يوم الجمعة فلم يستطع ان يزاحم على ابواب المسجد فقال اذهب الى عبد ربه ابن المخارق فقل له ان ابا حمزة يقول لك اتأذن لنا ان نصلي في دارك فقال نعم فدخل فصلى بصلاة الامام والدار عن يمين الامام. فتح الباری میں بحقی کے حوالے سے امام ابن حجر عسقلانی اس روایت کو لائیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 229 میں، اور بحقی کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے. باب صلاۃ المأموم یصلی خارج المسجد بصلاۃ الامام، باب باندھا امام بحقی نے کہ کوئی شخص اگر مسجد سے باہر امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے. حدیث نمبر 5248 میں گویا امام بحقی اس کا ثبوت دے رہے ہیں مسجد سے باہر کسی گھر میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے کا، کہ حضرت عطا مشہور تابعی کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے ساتھ جمعے کے دن موجود تھا. مسجد میں بھیڑ یا رش کی وجہ سے مسجد کے دروازے تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے. تو آخر حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تم عبد الربہ بن مخارق کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ ابو حمزہ یعنی انس کی کنیت ہے یہ، کہ انس آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے. انہوں نے کہا ہاں ضرور. تو حضرت انس ان کے گھر میں داخل ہوئے اور امام مسجد کی نماز کے ساتھ باجماعت جمعے کی نماز ان کے گھر میں پڑھی، اور وہ گھر مسجد کے دائیں طرف تھا. یہ بھی بالکل واضح دلیل ہے اس پر کہ مسجد میں کسی بھی وجہ سے اگر نہیں جا سکے، داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، تو گھر میں امام مسجد کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا کہ باقاعدہ اجازت لے کر کے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو مسجد سے باہر گھر میں نماز پڑھنے کی دلیل بنایا ہے، جیسے کہ علامہ ابن رجب اپنی فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں. پہلے اس حدیث کو پیش کیا اور پھر لکھتے ہیں وقد استدل احمد بالمروی عن انس فی هذا فی روایت حرب ورخص فی الصلاة فی الدار خارج المسجد وان كان بينها وبين المسجد طريق ولم يشترط الامام احمد لذلك رؤية الامام ولا من خلفه وظاهره انه اکتفى بسماع التکبیر. یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین، انہوں نے حضرت انس کے اس عمل سے استدلال کرتے ہوئے مسجد سے باہر گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ اس گھر اور مسجد کے درمیان دیوار یا راستہ وغیرہ حائل ہو، اور امام احمد نے امام کو دیکھنے یا اس کے پیچھے ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہوں نے صرف تکبیر کی آواز سننا کافی جانا. دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث انس سے استدلال کرتے ہوئے اسی چیز کا فتویٰ دے رہے ہیں جو ہمارا مسئلہ ہے. فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 229 میں. اسی طرح سے التعلیق الکبیر فی مسائل خلافیہ بین الائمہ، علامہ ابو یعلا الفراء البغدادی 380 ہجری کے محدث ہیں، انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل کے فتوے کو پیش کیا اور اسی طرح سے اس کی وضاحت کری ہے. اسی طرح فتح الباری میں ہے قال ابن حجر وروا سعید بن منصور باسناد صحیح عن الحسن فی الرجل یصلی خلف امام وهو فوق سطح یأتم به لا بأس بذلك. صحیح بخاری کی شرح میں فتح الباری میں بھی، اور العینی فی عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 میں لکھتے ہیں کہ مشہور تابعی امام حسن بصری سے ایسے شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جو مسجد سے باہر امام کے ساتھ کسی چھت پر امام مسجد کی اقتداء کر رہا ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
امام حسن بصری کا فتویٰ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، صحیح بخاری میں گزر چکا ہے کہ اگر نہر کے پار بھی ہو تو بھی اس کی اقتدا صحیح ہوگی. یہاں انہوں نے کسی گھر کے چھت پر اگر ہے تو بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے تب قتادہ کہتے ہیں قال من لم يصلي يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له. قال معمر فإن اضطر فإن الحسن كان لا يرى بأسا أن يصليها في الطريق أو في فناء المسجد حيث ما اضطر من زيق أو زحام فليصلي ركعتين. قال فنقول للحسن إنها أرواث الدواب فيقول يصلي. مصنف عبد الرزاق 5453 نمبر حدیث ہے. کہتے ہیں کہ جب اب قتادہ نے کہا کہ جس نے مسجد کے اندر جمعہ نہیں پڑھا اس کا جمعہ نہیں، تو معمر مشہور تابعی وہ کہتے ہیں لیکن اگر مجبوری ہو تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسی حالت میں راستے میں یا مسجد کے آس پاس کھلے میدان میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے جبکہ مجبور ہو تنگی کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن سے کہا کہ راستے میں تو جانوروں کی لید وغیرہ ہوتی ہے، کیا وہاں بھی نماز پڑھ لیں؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، وہاں نماز پڑھ لو. یعنی جانور بھی عموماً وہی ہیں جو حلال جانور ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، تو ان کی اگر لید بھی ہو پڑی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے اخبرنا اسرائیل بن یونس قال حدثنا منصور بن معتمر قال سألت ابراہیم النخعی عن رجل يصلي على بيت يأتم بالامام وهو في المسجد قال لا بأس. کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی سے اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جو امام مسجد کی اقتداء میں گھر کے اندر نماز پڑھے، تو ابراہیم نخعی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح عن نضر بن انس انه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلى بالآثار میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287 میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت نضر بن انس رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے ایک درزی کے گھر میں جو مسجد کے باہر کھلی جگہ میں تھا جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس پر قبے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، امام مسجد کی اقتداء میں وہاں جمعہ پڑھا درزی کے گھر میں. تو یہ مشہور صحابی کے بیٹے تابعی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے گھر کے اندر، درزی کے گھر کے اندر. نام بھی ہے کہ کس کا گھر تھا. اسی طرح عن حماد بن سلمہ عن ثابت البنانی قال جئت انا والحسن البصري يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف فقلت له ابا سعيد اترجو لهؤلاء قال ارجو ان يكونوا في الاجر سواء. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلہ کے اندر یہ لائے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287 میں کہ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ جمعے کے دن تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کے آس پاس کی دیواروں میں، چھجوں میں، مسجد کے کناروں میں باہر تک لوگ موجود ہیں، بھیڑ ہے، بہت جگہ ہی نہیں مل رہی لوگوں کو. تو میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان کے لیے کچھ امید ہے، یعنی جمعے کا ثواب ان کو ملے گا یہ جو مسجد سے باہر تک کھڑے ہوئے ہیں. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا مجھے امید ہے کہ یہ سب مسجد والوں کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی اس اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے مسجد کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے ہیں. اسی طرح دوسری روایت عن ابن جریج قال اخبرني عمر بن عطاء ابن ابي الخوار النافع ابن جبير ارسله الى السائب ابن اخت نمر يساله عن شيء راى منه معاويه في صلاته فقال نعم صليت معه الجمعه في المقصوره فلما سلم الامام قمت. لمبی روایت ہے، ابو داؤد اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جس میں ہے کہ نافع بن جبیر نے ان کو نمر کے بھانجے صائب بن یزید کے پاس بھیجا یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا بات تھی جو معاویہ نے ان سے نماز میں دیکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ کے ساتھ ان کے مقصورہ میں جمعے کی نماز پڑھی. سلام کے بعد میں نے اپنی جگہ پر میں کھڑا ہوا اور نماز پڑھی. جب وہ اپنی منزل میں آئے تو مجھے بلوایا اور کہا
کہ جو تم نے کیا ہے ایسے دوبارہ مت کرنا، جب تم جمعہ پڑھ لو تو اس سے اور دوسری کسی نماز یعنی نفل سنتیں وغیرہ اس کے ساتھ نہ ملا لینا، یہاں تک کہ بات چیت کر لو یا وہاں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے حتیٰ کہ کوئی بات کر لیں یا وہاں سے نکل جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو مسجد کے اندر مقصورہ ایک بند کمرہ بنوایا ہوا تھا حفاظت کے لیے، حضرت علی اور حضرت معاویہ پر جو اس طرح سے جان لیوا حملے ہوئے تھے، ان حملوں ایسے حملے دوبارہ نہ ہوں اس سے بچنے کے لیے انہوں نے مسجد کے اندر ہی بند کمرے بنوا لیے تھے، اور ان کمروں کے اندر وہ نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، جبکہ لوگ کمرے سے باہر مسجد کے اندر اقتداء کر رہے ہوتے تھے، نہ امام کو دیکھ رہے ہوتے تھے، نہ صفیں متصل ہوتی، اور بیچ میں دیوار بھی حائل ہے، پھر بھی سب کی نماز ہو جاتی اور کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا۔ یعنی صحابہ دیواریں حائل ہونے یا بند کمرے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کے جو پیش کردہ اصول ہیں، شرائط ہیں، سب یہ رائے قیاس پر مبنی ہیں جو بعد والوں نے بنا دیے ہیں۔ اس تعلق سے اور بھی ایک روایت ہے حضرت حسین بن عامر عن عامر بن زعیب قال قیل لابن عباس اتصلی خلف هؤلاء فی المقصورہ قال نعم انہم یخشون ان نعجبہم۔ یہ بہقی کبریٰ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اس قرے میں، اس بالکل بند کمرے میں آپ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ؟ نے کہا ہاں بھائی کوئی حرج نہیں، یہ لوگ اصل میں ڈرتے ہیں کہ کہیں پھر تکلیف میں نہ پڑ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے ان پر، اس لیے یہ لوگ جو ہے ڈرتے ہیں، انہوں نے کمرے بنوا لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس وہاں اندر ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جبکہ دوسرے لوگ پیچھے باہر مسجد میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے۔ ان کے تعلق سے ہے کہ نافع ان ابن عمر کان اذا حضرت الصلاة وهو فی المقصورہ خرج المسجد۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور اگر وہ مقصورے میں اس وقت موجود ہوتے تھے تو مسجد کی طرف نکل آتے تھے، مقصورے سے نکل جاتے تھے، وہ باہر مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد میں ہی امام کی اقتداء کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ابن عمر وغیرہ مقصورہ کو مسجد نہیں مانتے تھے، تبھی وہاں سے نماز کے وقت مسجد میں نکل آتے تھے، جبکہ دوسرے صحابہ وہیں نماز پڑھ رہے ہیں اندر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ، اور باہر اقتداء بھی کر رہے ہیں صحابہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو رہا۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفاء الوفا فی خبر دار المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 میں لکھا ہے کہ حسن بن علی کے غلام منصور کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک، پورا عربی میں نے جو ہے عبارت اپنی کتاب میں دی ہوئی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ولید بن عبد الملک خلیفہ ہر سال مدینے میں ایک شخص بھیج دیتے تاکہ لوگوں کے حالات اور وہاں ہونے والے واقعات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ ایک سال وہ شخص واپس آیا تو ولید نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس مرتبہ میں نے ایک ایسا معاملہ دیکھا ہے کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ولید نے پوچھا کیا دیکھ کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا، یعنی مسجد نبوی میں، اور میں نے دیکھا کہ ایک مکان کے دروازے پر باریک پردہ پڑا ہوا تھا۔ نماز کھڑی ہوئی تو وہ پردہ اٹھ گیا اور اس کے اندر گھر والے اور ان کے ساتھیوں نے امام کی اقتداء میں نماز شروع کر دی۔ پھر بعد نماز کے بعد وہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اتنے میں کھانا آ گیا، سب نے کھانا کھایا۔ جب پھر نماز کھڑی ہوئی تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر میرے دیکھتے ہوئے ہی اس گھر والے نے شیشہ اور سرما پکڑا۔ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ولید نے کہا افسوس میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ان کا اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ آپ مسجد میں اضافہ کر دیں اور اس گھر کو اس میں شامل کر دیں۔ چنانچہ ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا جو مدینے کے امیر تھے اس وقت کہ مسجد کی توسیع کرو اور یہ گھر خرید لو۔ چنانچہ عمر نے انہیں مکان بیچنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا، اور حسن نے کہا کہ واللہ ہم اس کی قیمت کبھی نہیں کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں 7 یا 8 ہزار دینار پیش کیے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید کو اس کی اطلاع دی
ولید نے مکان گرانے اور اسے مسجد میں شامل کرنے کا حکم دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ قیمت بیت المال میں دے دو۔ چنانچہ عمر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی نے حرہ میں جا کر کے اپنا مکان تیار کر لیا۔ تو اس واقعے سے بھی یہی واضح ہو رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا جو گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ بنوایا تھا، جس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس پر ان کے پوتوں اور نواسوں کا قبضہ تھا، اور ولید کے زمانے تک وہ وہیں تھے۔ وہ اپنے حجرے میں امام کی نماز کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس روایت سے واضح ہے کہ انہوں نے خود دیکھا کہ امام کی اقتداء میں اندر ہی، حجرے کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ روایتیں بھی جو حجرے کے تعلق سے تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں بھی حجرے میں نماز پڑھ لیتے تھیں، تو یقیناً وہ ان کے گھر تھے، اور اس سے بھی بالکل یہ واضح استدلال ملتا ہے کہ ایسے میں نماز جائز ہے، بھلے دیواریں بیچ میں ہیں، سو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے مسجد کے اندر، اور حضرت عائشہ حضرت اسماء نے جو ہے حجرے کے اندر نماز پڑھی، سورج گرہن کی نماز۔ بہت ساری روایتیں اس کے تعلق سے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں پوری بخاری مسلم وغیرہ کی روایتیں درج کر دی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنی بہن ام المؤمنین حضرت عائشہ کے حجرے میں اس وقت داخل ہوئیں جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نماز میں مصروف تھے۔ حضرت عائشہ بھی اپنے حجرے میں کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، اس وقت کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ کیا کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں، انہوں نے اشارہ کیا، تو میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجرے میں ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نماز پڑھائی کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تو یہ حجرے کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نماز پڑھا رہے ہیں، تمام لوگ باہر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر چلے گئے تھے، پھر میں حجروں میں کچھ عورتوں کے ساتھ تھی، سورج گرہن ہو گیا، ہم سب ایک حجرے میں چلے آئے اور عورتیں ہمارے پاس اکٹھی ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ایک پہر دن چڑھ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک نماز پڑھائی، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو حجرے کے اندر ہی نماز پڑھ رہی تھیں۔ کئی روایتیں ہیں اس کے تعلق سے۔ امام ابن حجر اسقلانی اور علامہ شنقیطی وغیرہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ابن منیر نے کہا کہ اسماء نے حضرت عائشہ کے حجرے میں چند عورتوں کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اور دیگر مستورات اسماء سے دور تھیں، یعنی مسجد کے پچھلے حصے میں، جس طرح وہ دیگر اوقات میں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں وضاحت ہے کہ میں نے آپ کی قرات کا اندازہ لگایا تو محسوس ہوا کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں اندازہ لگایا تو سمجھا کہ سورہ آل عمران پڑھی۔ تو ابو داؤد جو مترجم تخریج کے ساتھ ہے، زبیر علی زئی کی تخریج کے ساتھ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 834 میں اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ چونکہ فاصلے پر تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات صاف نہیں سن سکی، اس لیے جانا کہ جہری قرات ہو رہی ہے، لیکن یہ نہ جان سکی کہ قرات کیا ہو رہی ہے، اس لیے اندازہ لگایا، کیونکہ وہ حجرے کے اندر تھیں، دور تھیں۔ تو ان حدیثوں سے بھی واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں خصوصاً ازواج مطہرات اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی مسجد کے امام کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے کبھی روکا نہیں ہے، جو بالکل واضح دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ جو ہے اس طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح سمجھ دے اس چیز کی۔ تو یہ تقریباً 40 حدیثیں ہیں جو میں نے پیش کر دی ہیں، 40 روایتیں ہیں یہ سب جو میں نے ابھی پیش کی ہیں آپ کے سامنے، ساری ملا کر کے۔ سامعین خود غور کر سکتے ہیں کہ کیا ان سے بحالت مجبوری مسجد سے باہر یا گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کا جواز نہیں ملتا، جبکہ گھر آس پاس ہو اور امام کی آواز پہنچ رہی ہو؟ لیکن افسوس ہمارے مفتی صاحب منہج محدثین، منہج اہل حدیث، منہج سلف صالحین سے ہٹتے ہوئے صرف رائے قیاس کی بنیاد پر جو اصول بنا دیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تمام روایتیں جو ہیں ان کے لیے دلیل ہی نہیں بنتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی حدیث جو کتب احادیث میں محدثین کرام اور بے شمار علماء اسلام لائے ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آئے؟
یا ان کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یا صرف اس لیے چھپا گئے کہ ان کے موقف کے خلاف تھی اور انہوں نے مقلدین کے فقہی اصولوں کا سہارا لیا۔ غور فرمائیں میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا بفضل اللہ تعالی اہل حدیثوں کا بلند پایا اور روح پرور اصول یہ تھا کہ کلام اللہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج صحابہ کے سامنے وہ کسی کی نہیں چلنے دیتے تھے، کیونکہ ان کو قرآن و حدیث سے گہری دلچسپی اور حقیقی محبت تھی۔ وہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے پر فریفتہ اور دلدادہ تھے، مال و جان، اقربا، احبا اور ہر عزیز سے عزیز چیز اس پر نثار کرتے تھے۔ ان کے دن رات اس کی تعلیم و تشہیر میں کٹتے تھے، ہر عبادت، ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو ہی شمع ہدایت اور مشعل راہ سمجھتے تھے۔ دیگر علوم یعنی رائے، قیاس اور اس پر مبنی اصولوں اور شرائط وغیرہ سے وہ بے پرواہ اور بیزار تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ منزل من اللہ صرف کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان دونوں کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھنا ان کا شیوا تھا۔ وہ اسی کو اپنے عمل و عقیدے اور نجات کے لیے کافی جانتے تھے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں دیگر علوم کو ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ انسان کے ذہن کے اختراعی اور بناوٹی قاعدے جو خطا اور نسیان کے مرکب تھے، ان کو کوئی توجہ نہیں دیتے تھے اس طرف۔ اب یہ مولانا صاحب جو ہے اہل حدیثوں کے سنہرے اصول پر اکتفا نہیں کر رہے، اور علم کلام یعنی من گھڑت قاعدوں کی روح سے جو ہے امام کی اقتداء کے لیے اس کو یعنی خود دیکھنا، صفوں کا متصل ہونا، ایک جگہ کا ہونا، براہ راست بغیر کسی واسطے کے آواز سننا، ان سب چیزوں کو ضروری اور شرط قرار دے رہے ہیں، جبکہ قرآن حدیث سے ایسی کوئی شرط ثابت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا عمل تو اس کے خلاف ہے۔ ہم نے اصول جو اہل حدیث کا اصول تھا، اصل کتاب و سنت اور منہج صحابہ، اس پر جب ان مفتی صاحب کی شرائط کو پیش کیا تو امام کی اقتداء کے لیے جو شرائط کی تقسیم مفتی صاحب نے پیش کی ہیں، قرآن و حدیث کی مطابقت اس نے کی ہی نہیں۔ رہا علم کلام تو اس سے ہمیں کچھ انسیت اور رفیت نہیں تھی، نہ ہی ہم کتاب و سنت کے جیسے محکم اور پاکیزہ اصول کے ہوتے ہوئے اس کے محتاج تھے۔ اس لیے علم کلام کے لحاظ سے جو اصول احکام انہوں نے بنائے ہیں، ان کی صحت دریافت کرنے کے لیے میں خود مولانا مفتی صاحب کو تکلیف دیتا ہوں کہ آپ ان اصولوں کے مطابق جو آپ نے بنا کر کے پیش کیے ہیں، یا دوسرے فقہا کے جو اصول پیش کیے ہیں، اس کے مطابق آج آپ کے ہی بہت سارے مقتدیوں کی نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی عموماً مساجد میں اسپیکر کی آواز پر ہی امام کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ و تابعین کی نماز آپ کے اصول کے مطابق صحیح ٹھہری جو مکبر کی آواز پر امام کی اقتداء کر رہے تھے۔ ثبوت میں پورا دے چکا ہوں تفصیلی طور سے، کیونکہ آپ کے اصول کے مطابق براہ راست بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے امام کی آواز سننا ضروری ہے۔ اور آج جو آپ کی مساجد میں 2-3 منزلوں میں نماز ادا کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے الگ سے کمرے بنائے جاتے ہیں، وہ سب صرف امام کی آواز کی تکبیر سن کر ہی نماز کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نماز کس بنیاد پر ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے کیا اصول ہیں؟ ہمارے یہ پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جو شرائط گنائے ہیں اقتداء کی، بلکہ ان شرائط اور رسول کے مطابق ان تمام مساجد میں نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ آج تو آپ حرمین شریفین کو دیکھ لیجئے، مکے میں اور مدینے میں دنیا جانتی ہے کہ دور دراز جہاں تک آواز امام کے اسپیکر سے پہنچتی ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ میرے ایک مخلص معتبر جماعتی ساتھی نے بتایا کہ حرم مکی میں، یعنی مکے کی مسجد حرام کے قریب جو کلاک ٹاور بہت بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے، اونچی عمارت ہے، اس کے 7ویں یا 8ویں منزل میں باقاعدہ کمرے بنائے گئے ہیں نمازیوں کے لیے، اور اس میں مسجد حرام ہی سے سپیکر لگائے گئے ہیں تاکہ وہ مسجد حرام کی آواز پر نماز باجماعت پڑھ لیں وہاں کمروں کے اندر۔ وہ لوگ وہاں مسجد حرام کی امام کی اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ 2-2 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے تک بھی لوگ مسجد کے اسپیکر کی آواز پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صرف حج اور عمروں کے موقع پر ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی۔ تو ان نمازیوں کے متعلق ذرا آپ فتویٰ جاری کر دیں کہ ان کی نماز کیسے صحیح ہو جاتی ہے،
اور اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کھل کر کے حق کو بیان کیجئے کہ ہاں بھائی ان سب کی نماز نہیں ہوتی جو وہاں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نہ تو صفیں متصل ہیں، نہ امام کو دیکھ رہے ہیں، نہ براہ راست بغیر کسی واسطے کے امام کی آواز سن رہے ہیں، اور نہ ہی جگہ ایک ہے۔ آپ کے پیش کردہ شرائط سے تو ایک بھی شرط نہیں پائی جا رہی، اور اگر مفتی صاحب ان اختراعی شرائط اور اقسام کی روشنی میں ان تمام لوگوں کی نماز کے صحیح نہ ہونے کا فتویٰ جاری نہیں کر سکے تو اس بات کے سمجھنے میں ہم حق بجانب ہوں گے کہ مولانا صاحب نے جو اصول و قواعد فقہی پیش کیے ہیں اور ہماری پیش کردہ سلف صالحین اور صحابہ کے اقوال سے جو دلائل ہم نے پیش کیے ہیں وہ صرف جماعت سے اختلاف رکھنے کی بنا پر اور جماعت سے بغض و حسد کے نتیجے میں انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے، ورنہ یہ اصول ان سب پر فٹ ہونا چاہیے جو ان شرائط کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ الحمدللہ آج تک بھی ہماری جماعت کا منہج یہی ہے جو ہمیشہ اہل حدیثوں کا رہا ہے کہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور پھر ان کے بعد منہج محدثین، خاص طور سے کتب صحاح ستہ کے مصنفین کا جو منہج ہے وہ ہمارا منہج ہے۔ اس کے بعد کے تمام ائمہ، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تک کے ائمہ اربعہ کے مسائل سب کتب صحاح ستہ پر پیش کیے جائیں گے، اگر موافق ہوں گے تو قبول کیے جائیں گے، ورنہ ردی کے ٹوکرے میں، کیونکہ کتب صحاح ستہ یہ اسلام کے دفاتر اور اصول مان لیے گئے ہیں۔ مشرق و مغرب کے تمام علماء اسلام نے ان کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ ان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کے اقوال و افعال، حرکات، سکنات ہی قلم بند ہیں، جن میں فقہی اختلافات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، رائے قیاس سے بالا تر ہیں۔ ان کے مصنفین مذہب کی ملونی سے پوری طرح دور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب صحاح ستہ والے دنیا میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول اور معتبر مانے گئے، اور ان کی کتابیں سب سے زیادہ معتبر اور مقبول مانی گئیں۔ ان کے مصنفین کے جیسے تحقیق بعد والے نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، لہٰذا میں نے تو اسی اصول اہل حدیث کے مطابق سلف کے منہج کو دیکھا اور ساتھ ہی محدثین صحاح ستہ کے منہج پر غور کیا، تو معلوم ہوا کہ امام بخاری، امام ابو داؤد اور پھر امام بہقی وغیرہ بھی یہ بڑے اور عظیم محدثین اپنے ابواب کے ذریعے جو بات سمجھا رہے ہیں وہ تو ایسی حالت میں نماز ہو جانے کے قائل ہیں، اور انہوں نے تو ان لوگوں کا اپنے ابواب کے ذریعے رد کر دیا ہے جو بے دلیل رائے قیاس کی بنیاد پر کچھ اصول کے فاصلہ نہ ہو، دیوار نہ ہو، نہر نہ ہو وغیرہ کے جو قیود مقرر کیے ہوئے ان کا رد کر دیا ہے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جو باب انہوں نے باندھا ہے کہ باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط و سترۃ، جب امام اور قوم کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ وغیرہ حائل ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور دلیل میں وہ صحابہ کا عمل پیش کر رہے ہیں، تابعین کا فتوے پیش کر رہے ہیں۔ علامہ ابن رجب فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی شرح ہے جلد نمبر 600 نمبر 297 میں اس باب کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں مراد البخاری بهذا الباب انه يجوز اقتداء المأموم بالامام وان كان بينهما طريق او نهر او كان بينهما جدار يمنع المأموم من رؤية امامه واذا سمع تکبیره، یعنی امام بخاری کا اس باب کے انعقاد سے مراد یہ ہے کہ ایسے امام کی اقتداء جائز ہے اگرچہ دونوں کے درمیان راستہ ہو یا نہر ہو یا دیوار ہی کیوں نہ ہو، جو مقتدی کو امام کے دیکھنے سے رکاوٹ بنتی ہے، جب تک اس کی آواز آ رہی ہے امام کی وہ اقتداء کر سکتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے باب باندھ کر سمجھا دیا ہے۔ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے علامہ مولانا عبدالستار صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نصرت الباری شرح صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 میں لکھا ہے کہ امام بخاری کا باب کہ جب کہ امام اور لوگ یعنی مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار یا کوئی پردہ ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی ایسی حالت میں کچھ ضرر نہ ہوگا اور اقتداء صحیح ہوگی۔ مالکیہ کا بھی یہی قول ہے، مقتدی کو امام کی تکبیر سنائی دیتی ہو یا مکبر کے سنانے سے معلوم ہو جاتی ہو تو شافعیہ کے نزدیک بھی اقتداء صحیح ہو گئی۔ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے۔
سعید بن منصور نے صحیح سند کے ساتھ امام حسن بصری کا قول ان الفاظ سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوٹھی کی چھت پر ہو اور امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھے، امام نیچے ہو تو اس کی اقتداء کرے، اس میں کچھ قباحت نہیں۔ پھر حدیث بھی جو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، میں نے بھی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت آپ سن چکے ہیں۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدی کے درمیان میں اگر کوئی چیز حائل ہو تو نماز کی صحت کو مانع نہیں ہے، یعنی نماز ہو جائے گی۔ بہر میں ہے کہ مقتدی کا دور ہونا امام سے مسجد میں ضرر نہیں کرتا۔ اسی طرح دیوار کا حائل ہونا اگرچہ قد آدم سے اونچا ہو، جب تک مقتدی کو امام کا حال معلوم ہوتا رہے، اس پر اجماع ہے کہ نماز جائز ہے۔ امام شوکانی نے نین الاوتار میں کہا ہے کہ اسی طرح اگر مسجد کے سوا اور مقام میں حائل ہو، گو قد آدم سے اونچا ہی کیوں نہ ہو، جب بھی ضرر نہ کرے گا۔ سعید بن منصور کی سنن میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی امام کی اقتداء کر کے۔ نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جمعہ پڑھا ایک گھر میں جو مسجد کے داہنی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کی جانب تھا، امام کی اقتداء کر کے۔ اس اثر کو امام شافعی، امام بہقی وغیرہ نے بھی نقل کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مقتدی اگر مسجد سے باہر کسی مکان میں ہو اور ازدحام وغیرہ کی وجہ سے مسجد نہ آ سکتا ہو تو وہیں رہ کر امام کی اقتداء کر سکتا ہے، بشرطے کہ امام کی آواز مکبر وغیرہ کے ذریعے اس تک پہنچتی ہو۔ غور کر لیں مفتی صاحب صحیح بخاری کی شرح میں کیا لکھ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مقتدی اگر مسجد سے باہر کسی مکان میں ہو اور ازدحام وغیرہ کی وجہ سے مسجد نہ آ سکتا ہو تو وہیں رہ کر امام کی اقتداء کر سکتا ہے، بشرطے کہ امام کی آواز مکبر وغیرہ کے ذریعے اس تک پہنچتی ہو۔ لیکن افسوس اس حدیث پر مفتی صاحب عجیب تعویل کر کے لکھتے ہیں کہ بخاری کی دو احادیث کا بھی ذکر کیا جو دونوں ہی ان کے موقف کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ جس حدیث میں حجرہ قصیرہ کا تذکرہ ہے وہ خیمہ تھا، جو حدیث عائشہ رسول اللہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے لیے مسجد میں لگاتی تھی، جو اس مسئلے سے ہی خارج ہیں، یعنی ہمارے اس مسئلے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حدیث کا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ واضح ہیں کہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ باہر اقتداء کر رہے تھے مسجد میں۔ ابو داؤد بھی یہی روایت اسی طرح سے موجود ہے، الگ الفاظ سے مختصر، اور اس میں بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باب باندھا ہے کہ مسجد سے باہر جب کہ کوئی چیز حائل ہو نماز کی اقتداء کرنا۔ اور روایت یہی لائیں قالت صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتہ والناس یأتمون من وراء حجرتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کی اقتداء حجرے کے پیچھے سے کر رہے تھے۔ ابو نعیم کی روایت کے الفاظ میں اور وضاحت ہے، کان یصلی فی حجرتہ من حجر ازواجہ، یعنی آپ اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بالکل واضح الفاظ حدیثوں کے کہ اپنے حجرے میں، اپنے ازواج مطہرات کے حجرے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خیمہ تھا یا ٹانٹ تھا جو مسجد کے اندر حضرت عائشہ نے لگا دیا تھا آپ کے اعتکاف کے لیے۔ حالانکہ وہ مسئلہ، وہ حدیث ہے اس تعلق سے، لیکن وہ الگ ہے، وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے، کیونکہ یہاں وضاحت ہے حجرہ اور حجرے کی دیوار کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کا حجرہ تھا۔ تو پھر اس کو اس حدیث سے جوڑنا جس میں مسجد کے اندر خیمہ یا حصیر وغیرہ کا ذکر ہے، یہ صرف انکار کا ایک بہانہ ہے۔ دونوں الگ الگ موقع کی روایتیں ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی جو بڑی شروحات ہیں ان میں دیکھ لیجئے کیا واقعی حدیث میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیوار کہا گیا وہ ٹاٹ یا دیوار یا خیمہ، ٹاٹ کی دیوار تھی یا خیمہ تھا جس طرح مفتی صاحب نے تعبیر کی، یا واقعی جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں دیوار ہی تھیں۔ علامہ قسطلانی اپنی شرح میں لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 میں، کہ فی حجرۃ من حجر ازواجہ وهو یوضح ان المراد حجرۃ بیتہ لا التي كان احتجزها في المسجد بالحصیر ويدل له ذکر جدار الحجرۃ،
کہ حدیث کے الفاظ فی حجرتی ہی سے صاف واضح ہے کہ اس سے مراد آپ کے گھر کا حجرہ ہے، نہ کہ وہ جس کو آپ کے لیے مسجد میں ٹاٹکا بنایا گیا تھا۔ اور اس پر وجدار الحجرتی کے الفاظ یعنی حجرے کی دیوار کا ذکر بھی دلالت کرتا ہے اس چیز کا۔ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں ومطابقته للترجمة في قوله فقام الناس يصلون بصلاته لأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة، ذكر معناه قوله في حجرته أي في حجرة بيته يدل عليه ذكر جدار الحجرة، وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عن أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه وحجرة الموضع المنفرد من الدار، یعنی باب سے مطابقت حدیث کی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی اقتداء کرتے ہوئے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ اور لوگوں کے درمیان آپ کے حجرے کی دیوار حائل تھی، اور حجرے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہی حجرہ تھا۔ اس پر حجرے کی دیوار کا ذکر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس سے زیادہ وضاحت حماد بن زید عن یحییٰ کی روایت میں ہے جو ابو نعیم نے بیان کی، جس کے الفاظ ہیں کان یصلی فی حجرتی من حجر ازواجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے حجرے میں سے ایک حجرے میں نماز پڑھی۔ حجرہ ایک الگ منفرد جگہ ہے گھر میں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ دیوار وغیرہ کا حائل ہو جانا امام کے اقتداء کے لیے معنی نہیں، اور یہی مقصود اس باب کے قائم کرنے کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جائز ہے جب تک کہ اس امام کا حال مقتدی کو معلوم ہوتا رہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں فیض الباری شرح صحیح بخاری میں اس حضرت عائشہ کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شارحین کا اس حجرے کے متعلق اختلاف ہے، لیکن امام طحاوی وغیرہ نے اس کو حضرت عائشہ کا گھر ہی قرار دیا ہے، تبھی بیچ میں دیوار کے حائل ہونا ثابت ہوگا۔ بھلے کچھ شارحین نے اس کو رمضان میں آپ کے اعتکاف کے لیے لگائے گئے ٹاٹ وغیرہ پر محمول کیا، لیکن میرے نزدیک تو راجح یہی ہے کہ اس کو تعدد واقعہ پر محمول کیا جائے، تاکہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ بغیر کسی تعویل کے سمجھی جا سکیں، کیونکہ دیوار کو ٹاٹ گرداننا یہ عقل سے بعید بات ہے، یعنی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہاں دیوار کا لفظ، حجرے کی دیوار کا لفظ، الفاظ صاف آ رہے ہیں، پھر اس کو یہ کہنا کہ نہیں یہ وہ ٹاٹ ہے جو رمضان میں لگا دیا جاتا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن بطال وغیرہ نے اپنی شرح میں ان سب کے عربی الفاظ جو ہیں میں نے دیے ہوئے ہیں اپنی کتاب میں، جو چاہے وہاں پڑھ سکتا ہے۔ ترجمہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ امام ابن بطال اپنی شرح صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 میں لکھتے ہیں کہ علماء نے اس پر اختلاف کیا کہ امام اور قوم کے درمیان دیوار یا راستہ حائل ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایک جماعت نے اس کو جائز قرار دیا، اور اس کے تعلق سے جواز کی حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سالم اور حضرت امام ابن سیرین کی روایتیں مروی ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر مسجد کے امام کے ساتھ ایک ایسے گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس کے اور مسجد کے درمیان راستہ بھی حائل تھا، اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے اور امام کے درمیان کوئی دیوار یا راستہ یا نہر حائل ہو۔ اس طرح کشتیوں میں جو ایک دوسرے کے قریب چل رہی ہوں، ایک میں امام ہو اور دوسرے میں مقتدی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس امام کے ساتھ ان کی نماز صحیح ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جس کو امام کے رکوع سجود وغیرہ معلوم ہو رہے ہیں کہیں سے بھی اس کی اقتداء کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ کوئی شخص کسی بند گھر میں یعنی دیواروں سے گھرے ہوئے کمرے میں امام کی نماز کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے تو امام عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز کہا، اور امام ابو حنیفہ نے تمام نمازوں بلکہ جمعہ تک کی نماز کو جائز قرار دیا۔ اور اسی طرح ابن نافع جو امام مالک کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ امام مالک نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ مقتدی امام کی تکبیر سن رہا ہو۔ پھر کہتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس کی دلیل حضرت عائشہ زید بن ثابت والی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتداء حجرے سے باہر کی۔ اگر ایسا کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور خبردار کر دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم، دین سکھانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ابن قصار نے کہا کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کی نماز کے ساتھ اپنے حجرے میں باجماعت نماز پڑھ لیا کرتی تھیں، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی اقتداء میں بھی اسی طرح حجرے میں نماز پڑھ لیا کرتی تھیں،
جبکہ تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات کے سننے میں کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی جب آواز امام کی سنتی تھی تو اقتدا کر لیا کرتی تھی، اور اس کی دلیل نابینا یعنی اندھے کی نماز بھی ہے، جس طرح اس کی نماز بغیر دیکھے صرف سننے سے ہو جاتی ہے اسی طرح ان کی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جس کے درمیان صفے اور ستون حائل ہیں وہ بھی دلیل ہے، بس دیوار وغیرہ کے حائل ہونے کی وجہ سے منع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ شرح صحیح بخاری ابن بطال کی کچھ اقتباسات میں نے سنا دیے ہیں۔ اسی طرح صاحب سبل السلام علامہ محمد بن اسماعیل یمانی صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی اپنی التحبیر لإیضاح المعانی التیسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 میں لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ حجرت حجر ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ کے گھر کا حجرہ ہے، اور اس پر یہ دلالت کرتی ہیں کہ حجرے کی دیوار کا ذکر، اور اس سے بھی وضاحت کے ساتھ حماد کی روایت ابن نعیم کے نزدیک جس کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایسے ہی امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کہا ہے تو لوگ کھڑے ہوئے، یعنی لوگ آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے جبکہ آپ حجرے کے اندر ہوتے اور لوگ اس کے باہر ہوتے۔ امام بخاری نے اسی روایت سے استدلال کیا اپنی صحیح میں کہ باب میں حضرت عائشہ سے اس بات کے جواز پر کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی چیز دیوار وغیرہ حائل ہو تو اقتدا جائز ہے، جیسا کہ امام بخاری نے باب باندھا۔ یہی بات جو ہے آپ دیکھیں گے علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں بھی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 میں ذکر کی ہے۔ اسی طرح سید سابق نے بھی اس مسئلے میں انہوں نے انہی روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ مقتدی اور امام کے درمیان کوئی رکاوٹ ہونا اس صورت میں اگر دیکھ کر یا سن کر امام کے انتقالات کا علم ہو رہا ہے تب جائز ہے۔ بخاری نے حسن بصری کا قول نقل کیا اور اس سے استدلال کیا، دیکھیے فقہ السنہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 میں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو کی حدیث ہے اس کی تشریح میں امام ابو داؤد نے بھی جو باب باندھا ہے، باب الرجل یأتم بالامام وبینہما جدار، امام اور مقتدی کے درمیان دیوار وغیرہ حائل ہوں تو ابتدا جائز ہے۔ 1126 نمبر والی حدیث اس کی بھی روایت کی تشریح کرتے ہوئے عون المعبود کے اندر جو شرح ابو داؤد کی بڑی شرح ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334 میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ حجرہ آپ کے گھر کا تھا، اور اس کی دلیل بخاری کی وہ روایت بھی ہے جس میں حجرے کی دیوار کا ذکر ہے، اور اس سے زیادہ واضح روایت ابو نعیم کے الفاظ کی روایت میں ہے کہ آپ اپنے بیویوں کے حجرے میں سے ایک حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کی اقتدا حجرے سے باہر کر رہے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں دوسری اور روایتیں پیش کرنے کے بعد کہ یعنی چٹائی یا بوریے کی دیوار کا ذکر جس روایت میں ہے دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ واقعے کا ذکر ہے، یعنی اس کو متعدد واقعات پر محمول کیا جائے گا کہ جس میں حسیر چٹائی کا ذکر ہے وہ الگ موقع کا واقعہ، اور جس میں آپ کے یا آپ کی بیوی کے حجرے کا ذکر ہے وہ الگ موقع کا ذکر ہے۔ اس طرح دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کسی بھی روایت کا انکار نہیں ہو پاتا۔ لیکن مفتی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق ان تمام روایتوں کا گویا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو وہی واقعہ ہے جس میں خیمہ مسجد کے اندر آپ کا لگایا جاتا تھا، حالانکہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں، یہی صحیح بات ہے۔ اور بھی میں نے بہت سارے اپنی کتاب میں ابو داؤد کی شرح میں جتنی بھی بڑے بڑے علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے وضاحت کر دی ہے، اور صاف جو ہے جید علماء نے بھی جیسے کہ علامہ عبد المحسن العباد البدر انہوں نے بھی اپنی شرح میں وضاحت کی ہے کہ ابو داؤد کے اس باب سے مقصود یہ ہے کہ ایسے مقتدی کی اقتداء امام کے ساتھ صحیح ہے جن کے درمیان دیوار وغیرہ حائل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے جبکہ دونوں کے درمیان دیوار ہو، جیسا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام اوپر ہو اور مقتدی نیچے، اور امام نیچے ہو اور مقتدی اوپر، ہر طرح جائز ہے جب تک امام کی آواز سننا ممکن ہو، اگرچہ وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ کیا لکھ رہے ہیں آج کے جید عالم علامہ عبد المحسن العباد البدر
اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب تک امام کی آواز سننا ممکن ہو، اگرچہ وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ والی روایت بیان کی، لوگ آپ کی اقتداء آپ کے حجرے میں کے پیچھے سے کرتے تھے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی چیز حائل یا دیوار وغیرہ ہو امام اور مقتدیوں کے بیچ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھتے تھے اور لوگ آپ کی اقتداء حجرے کے باہر کرتے تھے۔ بس یہ ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ امام مقتدی کے درمیان دیوار وغیرہ کا حائل ہونے سے نماز کی اقتداء میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ چھت کے اوپر سے امام کی اقتداء صحیح ہے یا پھر بیسمنٹ میں امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے حجرے میں نماز پڑھنا یا تو نفل میں تھا یا فرض میں تھا، لیکن نفل یا فرض دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث تو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار وغیرہ حائل ہو تو نماز جائز ہے، صحیح ہے، چاہے فرض ہو یا نفل۔ اسی طرح علامہ عینی نے آگے امام بہقی نے بھی جو باب باندھے ہیں اس پر ساری حدیثیں وہی پیش کریں جو میں نے پیش کی ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے دلائل تھے جو واضح ہیں بالکل، لیکن پتہ نہیں کیوں مفتی صاحب اس طرح انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ہم پر سب پر۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔